اللہ کے نام کی عبادت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کرو۔ جب یہ دونوں محبتیں آپ کو سمجھ آ گئیں تو پھر آپ کی عبادت کا نام شریعت ہے۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ گلاب سے ہر کوئی محبت کر سکتا ہے، لیکن پتے سے محبت کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے۔ خوبصورتی سے محبت کرنا عام بات ہے، لیکن عام سے محبت کرنا خوبصورتی ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے، کیونکہ پھول یوں ہی نہیں کھل جاتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ غم سے نجات نہیں بلکہ غم میں نجات ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر سونے کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ کے راستے پر سو، کہ شاید وہاں سے کسی اللہ والے کا گزر ہو اور وہ تمہیں خواب غفلت سے جگا دے۔ جس نے دنیا کو چاہا اسے دنیا ملی، جس نے آخرت کو چاہا اسے آخرت ملی، اور جس نے اللہ کو چاہا اسے سب کچھ مل گیا۔ پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی آرزوؤں کو اس اللہ کے حوالے کر دیں جس کے حوالے آپ نے بھی ہو ہی جانا ہے۔ سکون کا آسان اور آخری نسخہ یہ ہے کہ سکون حاصل کرنا چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو کہ تم کتنی دنیا کو سکون دے رہے ہو۔ جو شخص سکون دینا شروع کر دیتا ہے اس کو سکون خود بخود ملنے لگ جاتا ہے۔ دعا یہ کرو کہ آپ کو اپنی موجود زندگی پسند آئے۔ جس شخص کو اپنی زندگی پسند نہیں وہ اللہ پر یقین نہیں رکھے گا۔ اللہ پر جس کا ایمان ہے اس کو یہ زندگی پسند آتی ہے۔ تعلیم سب سے بڑا مسئلہ نہیں، سب سے بڑا مسئلہ تربیت ہے۔ تعلیمی ادارے تو گلی گلی ہیں، کمی تربیت کی ہے۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ اللہ چاہتا ہے جس طرح ماں کی محبت پر تم شک نہیں کرتے، اسی طرح اس کی محبت پر یقین رکھو۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کئی مرتبہ تم گرنے ہی والے تھے مگر تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا تھا۔ سہارا اسے دو جو خود اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نظارہ علم کا نہیں نظر کا محتاج ہوتا ہے۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ باوضو ہو کر انسان سو جائے تو ساری نیند عبادت ہے، اور اگر باوضو ہو کر مر جائے تو جاگنے تک ساری موت عبادت ہے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو کچھ تو نے دینا ہے بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا ہے، انسان سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے
اتنی زیادہ تکلیف میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاہل اپنی کوتاہی کو نہیں جانتا اور اپنے خیر خواہ کی بات قبول نہیں کرتا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر تم نے کسی گناہ کو انجام دے دیا تو توبہ کے ذریعے اسے مٹانے میں جلدی کرو۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ برداشت کی طاقت انسان کی شان کو بلند کرتی ہے۔ پختہ ارادہ کرنے سے پہلے سوچ لو، آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ کر لو اور حملے سے پہلے غور کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تیری واپسی قریب ہے، سامان تیار کر لیں۔ جب لوگ کسی نیک مومن کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ پہلا تحفہ جو ہم تجھے دیتے ہیں وہ جنت ہے، اور پہلا تحفہ جو تیرے جنازے پر آنے والے لوگوں کو دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ اگر پیشانی میں شوق سجدہ پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ قریب ہے۔ لوگوں کے سامنے غم کو رسوا نہ کرو، بلکہ اگر غم کو دل میں رکھو، محفوظ رکھو، تو یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ گھر کے غم اور پریشانیاں باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ آج کا بد کل کا نیک ہو سکتا ہے اگر اس کو استغفار کی توفیق مل جائے۔ اسلام اپنا محافظ خود آپ ہے۔ آپ نے اسلام کو نہیں بچانا ہے بلکہ اسلام نے آپ کو بچانا ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ رشوت کی دولت سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں بلکہ یہ اللہ کے نظام کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہاری ذمہ داری بن گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرا اور جس نے تقوی اختیار کیا اس سے جن اور انسان ڈرتے ہیں۔ زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے، اور گناہگار کی نیکی دونوں ہی برداشت نہیں کرتے۔ تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تمہیں برباد کرنے میں۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے۔ دوسروں کے غم کو اپنی تکلیف سے کم تک خیال کرنا بھی احساس کے تکبر کی ایک قسم ہے۔
بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے ارد گرد لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ انسان کے اندرونی توازن میں جب بے وزنی پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر عزت نفس کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، خدا سے بیگانگی پیدا ہوتی ہے، علیحدگی پیدا ہوتی ہے، تو وہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب تک ہمارے پاس جھولی نہیں ہوگی تب تک وہ نعمت جو اترنے والی ہے وہ نہیں اترے گی۔ رحمت ہمیشہ وہیں اترتی ہے جہاں جھولی ہو، اور جتنی بڑی جھولی ہوگی اتنی بڑی نعمت کا نزول ہوگا۔ کیسی دنیا ہے، لوگوں کے عجیب و غریب سوال جواب سے کتنے پریشان ہیں، اور ایک دن جو اللہ سوال جواب کرے گا تو اس کی فکر ہی نہیں۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ ہم قرآن کے تقدس میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ بعض اوقات تو اپنے ہاتھ کی پہنچ سے بھی اونچی جگہ پر اسے رکھ دیتے ہیں۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی عبادت بیکار جاتی ہے۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر تو درویشی قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ اگر تم نیکی، پاکیزگی اور تقوی کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے پاؤ ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کی کبھی پرواہ مت کرو، یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو یا نہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے غم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دکھانے۔ اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ان پڑھ ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا شرم کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے شرم و حیا کو نکال لیتا ہے، پھر جب حیا اٹھ جاتی ہے تو اللہ کے قہر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد وہ دھوکہ ہے جسے ہم بڑی توجہ اور خوشی سے سنتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ عشق ایک جام ہے جس سے پینے والے کو اس کا ظرف دیکھ کر پلایا جاتا ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے اور دوست ہمیشہ کردار کے منتخب کرو۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ خاموش لوگوں کا دماغ بہت باآواز ہوتا ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔
اگر آپ کوئی اچھی بات کہیں، اچھا کلام تحریر کریں تو آپ کے لیے ہزارہ اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کی صحت اور زندگی کی دعا کے لیے تیار ہوں گے۔ سائل بڑے راز کی بات ہے، وہ بظاہر کچھ مانگنے آتا ہے لیکن در حقیقت وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ دشمن گھر میں آ جائے یا دوست گھر سے چلا جائے، دونوں حالتوں میں مصیبت ہے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ گناہ ہر اس عمل کا نام ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ اللہ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار شخص ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوشامد اور تعریف کی لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ اعمال ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے کہ میں تم میں سب سے افضل ہوں۔ جس کی عقل ٹھیک ہوتی ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں چاند کی طلب ہے تو رات کے اندھیرے میں مت چھپو، اگر تمہیں پھول کی طلب ہے تو کانٹوں سے مت بھاگو، اور اگر تمہیں عشق کی طلب ہے تو اپنے آپ سے مت چھپو۔ یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارے اعمال آواز جو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والے ہیں۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈالتے ہیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی مسرتوں کے در کھول دیتی ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہے لیکن رشتہ پوری کتاب، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحے کے لیے رد نہ کریں۔ لوگ تمہاری دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ دکھائیں گے جیسے تم نے ان کی دل آزاری کی۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف پیار ہی نفرت کو ختم کر سکتا ہے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ یقین کی پختگی اور اخلاق کی اچھائی جس انسان میں ہو وہ ایک ہی وقت میں خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ شیطان نے اپنی مرضی سے بے شمار سجدے کیے، اللہ تعالی نے ایک سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سجدے کے انکار سے اس کے تمام سجدے اکارت ہو گئے۔ فرض کی ادائیگی اللہ تعالی کو بے حد پسند ہے۔ جو کسی کے نزدیک کسی بھی کام کا نہیں ہوتا، اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور اللہ اسے اپنے کام کے سوا کسی اور کا ہونے بھی نہیں دیتا۔ اگر کوئی پورے طور پر غیبت بند کر دے تو جانوروں تک کی بولی سمجھنے لگے۔ بہترین اور مقبول ترین کام مخلوق کی خدمت ہے، اور مخلوق کی خدمت میں پہلا نمبر بیمار کی خدمت کا ہے۔
صبر اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے، نہ مانو تو کر کے دیکھ لو۔ جب اللہ آپ کو عظیم بنائے تو آپ بڑے تحمل مزاج ہوں گے، اور جو انسان اپنے آپ کو عظیم بنائے تو وہ بڑا مغرور ہوگا۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ مالک غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما۔ غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بنا دیتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پچھلی رات میں نے سیکھا کہ اللہ کا عاشق کیسے بنا جائے۔ اس دنیا میں رہنا اور کہنا کچھ بھی میرا نہیں۔ جدائی ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، دل سے محبت کرنے والوں کے لیے جدائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کو مغفرت طلب کرنے کی توفیق دی گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہے گا۔ جسم مٹی سے بنا، اس کی خوراک مٹی سے ہے، اور روح اللہ تعالی کے امر سے بنی، اس کی خوراک آسمانی وحی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا بند عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پالنے والے، تیری مخلوقات میں کس کا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، وہ شخص جو مجھ پر تہمت لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا کوئی تجھ پر بھی تہمت لگا سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں اے موسیٰ، وہ شخص جو مجھ سے خیر کی طلب کرتا ہے لیکن نہ میرے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، نہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور نہ میری آزمائشوں پر صبر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے نفس میں غیبت کی عادت مت ڈالو کہ اس کا عادی بہت بڑا گناہ گار ہے۔ جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہزاروں بہاریں گزر جائیں، کیا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں ہے۔ دولت کی تمنا دلبروں کو دور کر دیتی ہے۔ انسان غریبی کا لقمہ نہیں کھاتا، جدائی کا زہر کھا لیتا ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے، اور اپنی ہستی سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے کہ اسے مالک یاد رہے، اس امن سے جو اسے بے فکر اور سرکش بنا دے۔
جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے، ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقرر ہیں۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ غصے اور شہوت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈال تاکہ تو زندگی سے صحیح لطف اٹھا سکے۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے راز کی بات تھی، آشکار ہو چکی۔ نشانیاں مت مانگا کرو، بندے کا پیدا کرنا ہی اصل نشانی ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ بابا جی کہنے لگے، بیٹا، محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں، کوئی بنا دیکھے اویس قرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل ہی رہتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جب سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ استاد اگر کافر ہوگا تو وہ شاگرد کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا، اور اگر استاد مسلمان ہوگا تو وہ انجیل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک وقتی شے ہے۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے مجھے کبھی بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، عاجزی کی انتہا کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، آدمی گھر سے نکلے تو راہ میں ملنے والے ہر شخص کو خود سے بہتر جانے۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری حاصل کرنا ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ وہی صحیح معنوں میں آزاد ہے جو خواہشوں کے غلام نہیں۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ انسان جس پر تنقید کرتا ہے، جس میں کیڑے نکالتا ہے اور جس کو برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر خود ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے،
بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ آپ روزانہ رات کو سو جاتے ہو اور صبح کو جاگ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تمہیں صبح کا جاگنا نظر نہیں آیا کہ رات کو تم تھے ہی نہیں اور آج صبح پھر فضل سے تم بیدار ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شکر کرنا نہ آیا؟ راز یہ ہے، میرا ہونا اس کے فضل کی دلیل ہے، اس کا ہونا میرے یقین کا انجام ہے۔ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا۔ میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درد پڑھنا سکھا دیا۔ ہم سب کو بھی ڈاکٹروں کی طرح ہونا چاہیے، جو علاج سے پہلے کسی کا مذہب نہیں پوچھتے۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر تو کیوں راضی نہیں ہے؟ اپنے دل سے حسد، نفرت اور عداوت کو باہر نکال پھینک، اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ۔ اگر شعور نہ ہو تو جنت ہے دنیا، بڑے عذاب میں گزرتی ہے یہ آگاہی کے ساتھ۔ رابطے بھی رکھو، راستے بھی رکھو، لوگوں سے ملو بھی، فاصلے بھی رکھو۔ کسی کی مشکلوں میں تو کسی کے کام آ جانا، تیری ناممکنوں کو وہ کبھی ممکن بنا دے گا۔ ہے مسلسل میرے سر دھوپ کسی صحرا سی، لاکھ دیواروں کے سائے سے لپٹ کر دیکھا۔ گنے چنے ہوئے سینوں میں جھانکتا ہے یہ نور، ہر ایک پر نہیں ہوتی عطا محبت کی۔ کوئی منزل نہیں ہوتی اس کی، محبت راستہ ہی راستہ ہے۔ گھبرائے نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ اپنے رہنما ہمیشہ بہادروں کو بناؤ، اس لیے کہ بہادروں کی رہنمائی سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تو اپنا محل اپنے اندر خود بنا، ورنہ یہ دنیا تیرے لیے قید خانے کے سوا کچھ نہیں۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ عشق کو پہلے لا کے وظیفے سے آگاہ کر، پھر اسے الا اللہ کے رمز سے آشنا کر۔ سفر لازم ہے، روح تھک سی گئی ہے۔ زندگی میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ پچھتاوا، دکھ، نفرت اور ڈر کے لیے وقت نہ بچے۔ یاد رکھیں، زندگی میں خالی شخص ہی سب سے زیادہ تکلیف میں رہتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں انہیں قبول ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کے دوستوں کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، وہ چاہے گرم کہیں چاہے سرد، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو، سچ اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست،
اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ آپ فرماتے ہیں زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کا چاہنے والا اسے بنا دیتا ہے۔ جو عشق صرف رنگ اور روح کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب بیمار شخص کا فیصلہ آتا ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ زبان انسان کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہیں۔ جدائی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، اور جو لوگ دل اور روح سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے کوئی جدائی نہیں ہوتی۔ جو استعمال ہوتا ہے وہی ترقی بھی کرتا ہے، اور جو استعمال نہیں ہوتا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ہوس، زر اور وجود کی لذت چھوڑ دی جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ عقل گناہ کے وقت اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، بصیرت ضمیر کو زندہ رکھتی ہے۔ جو کمالات اللہ تعالی اپنے دوست کو عطا کرتا ہے، دولت مند ان کمالات سے محروم ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کپڑے حلال رزق سے بنائے گئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ جانور بہت اچھے دوست ہوتے ہیں کیونکہ وہ کوئی اعتراض اور برائی نہیں کرتے۔ اپنے راز کی خود حفاظت کرو، جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ تو نفس کی ایک خواہش پوری کرتا ہے اور وہاں تیرے اور تیرے رب کے درمیان سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ بدنام ہونے کے بعد منافقت نے اپنا نام بدل کر مصلحت رکھ لیا۔ ہم تب نہیں سیکھتے جب چیزیں آسان ہوتی ہیں، ہم تب سیکھتے ہیں جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ خواب وہ ہیں جو لوگوں کو زندگی سے پیار کرنا سکھاتے ہیں، پھر بے شک زندگی کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ لوگوں کا دکھ بانٹ لو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنو۔ اپنے چہروں کو نہیں بلکہ اپنی روح کو صاف اور پاکیزہ بناؤ، اسی میں تمہاری کامیابی اور بھلائی ہے۔ جہالت احساس کمتری بھی پیدا کرتی ہے، اور احساس کمتری حسد کو جنم دیتی ہے۔ حسد جب حد سے گزرتا ہے تو بدعمالی پر مجبور کر دیتا ہے۔ زخم چھپانا بھی ایک ہنر ہے، ورنہ یہاں ہر ایک کے ہاتھ میں نمک ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا وہی لگتا ہے جو ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ خاموش رہا کرو، یہ بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے نصیب پر خوش رہیں۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو دھیرے دھیرے اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بن جاتی ہے۔ اے انسان، قابلیت کو خود میں پا کر بے وقوف نہ بن کہ اللہ جسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا نماز پڑھا کرو۔
دنیا میں آئے ہیں کہانی تو بنے گی، کتابی نہ صحیح زبانی تو بنے گی۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے ایک بات، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ تجلی نار تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر یہ کوہ طور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ وہ شہرک سے بھی ہے نزدیک، یہ قرآن کہتا ہے شہرک ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے۔ کمینہ صفت لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ جب تو ان سے نیکی کرے تو وہ برائی کرتے ہیں۔ اگر مخلوق اپنی ہستی پہچان لے تو خدا کی معرفت خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ مجھے ڈھونڈتے ہو جا بجا، کیوں کھوجتے نہیں خود تم میں۔ جسم روح سے اور روح جسم سے پوشیدہ تو نہیں، لیکن روح کا دیکھنا نگاہ کی دسترس سے باہر ہے۔ دستکیں دے رہی ہے مشیت، سونے والا مگر سو رہا ہے۔ کچھ تو مطلب ہے ان زلزلوں کا، کچھ تو زیر زمین ہو رہا ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ یہاں لوگ دفنا کر بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی، اور تم صاحب کس گمان میں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتنا علم ضرور حاصل کر لو کہ اپنے نا علم ہونے کا تمہیں پتہ چل جائے۔ جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں، تو یقیناً اس کے جہل کے باعث اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس لیے کہ جہل سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ جب تک آپ کا ذہن پرسکون نہ ہو، آپ ایک آزاد شخص نہیں ہیں۔ صبح اس وقت نہیں ہوتی جب سورج نکلتا ہے، صبح تو اس وقت ہوتی ہے جب آدمی جاگ اٹھے۔ غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے۔ تمہارے پاؤں جمے ہیں سو تم نہ سمجھو گے، حیات کیسے گزرتی ہے لڑکھڑاتے ہوئے۔ کچھ لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ ایک بت مجھے بھی گوشۂ دل میں پڑا ملا، واعظ کو وہم ہے کہ اسی کو خدا ملا۔ حیرت ہے اس نے اپنی پرستش ہی کیوں نہ کی، جب آدمی کو پہلے پہل آئینہ ملا۔ یہ رونا دھونا کس بات کا، جو کھویا ہے ساتھ لائے تھے کیا۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دین کے اصول جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنی روح پر غور کرو کہ وہ نیک ہے یا نہیں۔ اپنے من کی آنکھیں کھولو تو بہت سارے نظارے تمہارے منتظر ہیں۔ اللہ کی یاد میں رونے والوں کی آنکھوں سے موتی نکلتے ہیں، آنسو نہیں۔ اگر تو انہیں آنسو سمجھتا ہے تو تو غلطی پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟
تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ عشق کا شکار تم تب کر سکو گے اگر خود اس کا شکار ہو جاؤ گے۔ عشق کا یہ نعرہ ہے کہ شکاری بننے سے بہتر ہے کہ تم خود شکار بن جاؤ۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال پیدا کیا ہے۔ کئی لوگ بھی شیطان صفت ہوتے ہیں، باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور راستوں سے بھٹکا دیتے ہیں۔ ایسے شریر دوستوں سے بچو اور لاپرواہ ہو کر نہ رہو۔ کئی لاحول پڑھنے والے شیطان بھی ہوتے ہیں، وہ تمہیں جانے دوست کہے گا مگر تمہاری کھال کھینچ لے گا۔ کسی کی میٹھی باتوں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ کسی ناپاک کو پانی میں جانے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح باطنی طہارت حاصل کرنے کے لیے کسی کی رہنمائی حاصل کرنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دنیا عجیب ہے، یہاں قیمتی چیز کو کم قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اپنی ظاہری عزت اور ذلت کے خیال سے بے عقلی کے کام کرتے ہیں۔ کپڑوں سے انسان کو پہچانتے ہیں، اس کی حقیقت پر نظر نہیں رکھتے۔ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھول جائے تو وہ تجھ کو یاد دلائے۔ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو؟ جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹا۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کی محبت کی ایک مثال یہ ہے کہ تمہارے سارے گناہوں پر پردہ ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم نیک ہیں، یہ سوچو کہ ہم تو بس رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے، اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ برائی دل کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، اور سچ سے خوشی دینے والا سکون ملتا ہے۔ اے بندے، سوئی کے درد پر صبر کر تاکہ تو اپنے بے دین نفس کے ڈنگ سے نجات پا لے۔ وہ لوگ جو اپنے وجود کی تکلیف سے آزاد ہو گئے، انہوں نے اپنے بدن کے بے دین نفس کو کچل دیا ہے۔ جب ان کا دل صبر کو روشن کرنا سیکھ جاتا ہے تو سورج انہیں نہیں جلا سکتا۔ اس کارساز زندگی میں ہر شخص دوسروں کے عیبوں پر نگاہ جمائے ہوئے ہے۔ اے بے وقوف انسان، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک لے اور اپنے عیبوں پر غور کر، تجھے اپنا اندرون دوسروں سے زیادہ داغدار ملے گا۔ جس نے اپنی کمی کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، وہ اپنی ذات کی تکمیل کی طرف تیز دوڑا۔ جو اپنے کمال کا گمان رکھتا ہے اللہ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ مکمل ہونے کے گھمنڈ سے زیادہ بدتر بیماری تیری روح میں اور کوئی نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں، اگر ہماری جان اللہ کی یاد میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ صرف وہ افراد جو اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں انسانی زندگی کا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ نفس کی آزمائش درد کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ تکلیف کا سامنا کیے بغیر پارسائی کا حصول کیسے ممکن ہے؟ ہم پر آنے والی تمام آزمائشیں ہمارے اندر تبدیلی لانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ موت کے وقت جسمانی تکلیف کی طرف توجہ ہوتی ہے تو ہماری روح چوری ہو جاتی ہے۔ انسان کی جس چیز کی طرف توجہ رہے وہ بچ جاتی ہے، اور جس چیز سے غفلت برتتا ہے چوری ہو جاتی ہے۔ قیمتی چیز یعنی اللہ کی یاد کی طرف توجہ رکھو۔
جس چیز کی انسان کو فکر ہوتی ہے اس کی جانب چور نہیں آتا۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس فرمائے بھی، ہوا ثابت ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان ساری زندگی اپنے اس نام کو اونچا کرنے میں لگاتا رہتا ہے جو اس نے خود رکھا بھی نہیں ہوتا۔ اگر میری میں زندہ ہے تو میں مردہ ہوں۔ شک ایک کیچڑ ہے جو صاف پانی کے برتن میں ٹپکتی ہے۔ اس سے پورا برتن دلدل نہیں ہوگا، لیکن پانی اتنا واضح نہیں ہوگا جتنا پہلے تھا۔ اس برتن کو خالی کرنا اور اس میں صاف ستھرا پانی بھرنا ضروری ہے۔ نیکی جسم میں طاقت، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتی ہے۔ برائی بدن میں کمزوری، دل میں اندھیرا اور آنکھوں میں اندھا پن لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دولت، حسن اور سلطنت سے نوازے تو وہ اپنے مال کو پاک رکھے، اپنے حسن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار اپنے نیک بندوں میں کرے گا۔ اگر تم نے دل توڑا ہے تو برا کیا، دل خدا کا تخت ہے۔ دل توڑنے والا اپنی اصلیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ راہ میں پڑے ہوئے پتھر اٹھانا اور کسی بوڑھے کو اس سے ٹھوکر کھا کر گرنے سے بچانا بھی صدقہ ہے۔ گرمی میں کسی پیاسے حیوان کو پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک غریب کی روح کو چھونا بھی صدقہ ہے۔ ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ جو انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ بزرگی یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ ان آنکھوں کو غلط چیزیں دیکھنے سے بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں۔ آج کے انسان کا پرانے انسانوں کے ساتھ جو عمل یکساں ہے وہ فطرت ہے۔ مانگو گے تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو کھلے گا، تلاش کرو گے تو پا لو گے، مایوس نہ ہونا یہ کفر ہے۔ کسی کو رلانے والا خود روئے گا، مارنے والا مار کھائے گا، پریشان کرنے والا پریشان ہوگا، دھوکہ دینے والا دھوکہ کھائے گا، رحم کرنے والے کے ساتھ رحم ہوگا، معافی دینے والے کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ لمبی چوڑی باتیں نہ سوچا کرو، یہ دیکھو کہ زندگی کیسے جا رہی ہے۔ زندگی میں نیکی کر لو، دوسروں کے ساتھ رحم کرو تو آپ کے ساتھ بھی رحم ہوگا۔ لوگوں کی زندگی خوشگوار بناؤ گے تو آپ بھی خوش ہو جاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ تو بڑا نتیجہ نکلے گا۔ آج کا دن اچھا گزار لو اور خوشی سے کام کر لیا کرو۔ اللہ کا سفر ایسا سفر ہے جس کا انجام بھی سفر ہے، آغاز بھی سفر ہے اور حاصل بھی سفر ہے۔ اللہ کریم اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کر اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ روح آزاد ہو، مجبور تقاضا نہ رہے، ہے تمنا کہ مجھے کوئی تمنا نہ رہے۔ سنتا ہوں فرشتے تھے سرنگو میرے حضور، نہ جانے میں اپنی ذات کے کس مرحلے میں تھا۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جو دروازہ بھی وہاں سے کھولتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں ہوتا۔ زندگی بھر خدا کو ڈھونڈا، من میں دیکھا، من میں پایا۔ جاؤ پہلے خود کو ڈھونڈو تاکہ تم مجھے بھی پا سکو۔ خواب، خواہش اور لوگ جتنے کم ہو اتنا اچھا ہے۔
شجر جب بھی لگانا تو پرکھ لینا زمینوں کو کہ ہر مٹی کی فطرت میں زرخیزی نہیں ہوتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اگر کمائی جائز ہو تو لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ اور وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ کامیابی زیادہ تر ان لوگوں کے پاس آتی ہے جن کے پاس اسے دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ زندگی سائیکل چلانے کی طرح ہے، اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے آپ کو چلتے رہنا چاہیے۔ عورت بھیڑ میں ہو یا تنہا، ذمہ داری ہوتی ہے، موقع نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے سجدوں میں مجھے اتنی عزت عطا کر دے کہ اس دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ آپ اللہ سے دور ہو گئے ہیں پر اللہ آپ سے نہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں میں نے شمس سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ اور تکلیف ظاہر ہو۔ اپنی روح کی تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت کر دیں، فرمانے لگے بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کرے۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس کو بدتر کہہ کر رسوا کر رہے ہو، اللہ کے یہاں اس شخص کا مقام تم سے بھی برتر ہو۔ تھام لی ہے جب صبر کی رسی تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، مخالف ایک فرد ہو یا پھر لاکھوں کا کوئی لشکر ہو۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ اس کے لیے حالات کی شکایت نہیں کر سکتے۔ بعض دفعہ ہم درست فیصلے کرتے ہیں اور بعض دفعہ ہمارے فیصلے ہمیں درست کر دیتے ہیں۔ اللہ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی مشکل نہیں۔ اے اللہ، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ یار تک پہنچنے سے پہلے دل یار تک پہنچنا ضروری ہے۔ اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے غرور کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر چلنا سیکھو۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟
اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر خود بے فکر ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ جن لوگوں سے تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ جن لوگوں کی توبہ تو قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ کے کارناموں پر نہیں بلکہ بچوں کی پرورش کی بنا پر بنتی یا بگڑتی ہیں۔ بیٹی کا پہلا حق جو ہم کھا جاتے ہیں وہ اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، بیٹا دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں، قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے، کسی بھی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ امام شافعی فرماتے ہیں، روز محشر بہت سی حسین صورتیں جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ جب سقراط کو یونان کا سب سے عقل مند شخص قرار دیا گیا تو اس پر وہ بولا، جو سب سے زیادہ اپنی جہالت سے باخبر ہے وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ دنیا کی ہر چیز تنہائی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ تمہارا لباس بے شک خراب اور سلوٹوں بھرا ہو، کوشش کرو کہ تمہاری روح ہمیشہ صاف ستھری اور پاکیزہ رہے۔ کچھ دفعہ آپ کامیاب ہوتے ہو اور باقی دفعہ آپ سیکھتے ہو۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ سب معلوم ہونے کی خوش فہمی ہے۔ قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پختہ یقین ہے کہ آپ کر سکتے ہو تو آدھا سفر مکمل ہو گیا۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے۔ اگر کسی انسان کے کردار کا صحیح اندازہ لگانا ہو تو اسے طاقت یا بڑے عہدے سے نواز دو۔ عقل مند آدمی کبھی اپنی تکلیف کا رونا نہیں روتا بلکہ اپنی تکلیف کو دور کرنے میں خوشی سے مصروف ہو جاتا ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ جس کو احساس نہ جگائے اس کو کون جگا سکتا ہے؟ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔ سیانے کہتے ہیں، اتنے اجلے نہ بنو کہ دوسرے میلے نظر آنے لگیں۔ ہم خود کو ہی سنوار لیں، سدھار لیں، معاشرے پر ہمارا یہی احسان کافی ہوگا۔ ہم نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا، ہم پر نگاہ یار ہے یہ بھی تو کم نہیں۔ رحمتو آؤ کلیجے سے لگا لو مجھ کو، جانے پھر کب کوئی مجھ سا گناہ گار ملے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی ضد میں رہتا ہے۔ آنسوؤں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے،
جب بھی آئیں سجدے میں گر کر اپنے رب کائنات کے حوالے کر دیں، تب آپ کو وہاں سے تسلی بھی ملے گی، سکون بھی اور حل بھی، کیونکہ وہ قدردان ہے۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ غلامی کی بدترین شکل وہ ہے جب غلاموں کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو جائے۔ گناہ میں وقتی مزہ ضرور ہے، مگر سکون اور خوشی ہرگز نہیں ہے۔ گناہ وہ کھارا پانی ہے جس سے پیاس نہیں بجھتی۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے اسے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام تو وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ بلا وجہ بولتا ہوا عقل مند پاس بیٹھے ہوئے خاموش بیوقوف سے زیادہ بیوقوف لگتا ہے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں، ہر اینٹ سمجھتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ خاموش رہیے یا پھر اپنے الفاظ کو اس قابل بنائیے کہ وہ خاموشی توڑنے کے لائق ہو۔ انسان کی ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب اس کا اس کے نصیب سے پالا پڑتا ہے۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ بعض لوگ زیادہ بولنے کو اہم سمجھتے ہیں، مگر کم بولنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ مگر کم بولنے کے لیے برداشت کی طاقت ضروری ہے، اور برداشت کی طاقت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیاں بھری محفل میں بیان کرنا کم ظرف اور احساس کمتری کے شکار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اچھا انسان معافی جلدی مانگ لیتا ہے اور معاف بھی جلدی کر دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک ہر چیز کا نام اس کے ظاہر پر ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کے باطن پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک لکڑی کا نام عصا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک اژدہا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا نام لوگوں کے درمیان بت پرست تھا، لیکن اللہ جانتا تھا کہ وہ آخرت میں مومن ہے۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گھڑے تک ہے، اس کے بعد کے حالات اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خدا بندی حاصل ہے۔ جو شخص قلبی بصیرت کے ساتھ آسمان کو دیکھے گا اس کو نظر آئے گا کہ وہاں ہر وقت قدرت کا کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہو تب کمال ہے۔ جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کوئی نئی بات تلاش نہیں کی۔ صحیح کام کرنے کے لیے وقت کا انتظار نہیں کیا جاتا، اور لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔
جب تک آپ کو خود سوچنا نہیں آئے گا آپ قرآن سے کوئی خاص کام نہیں لے سکتے۔ قرآن نبی علیہ السلام کے غار حرا کے سوالوں کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں۔ اور آپ اپنی آنکھیں دنیاوی زندگی کی ان عارضی رونقوں پر نہ ڈالیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی آرائش کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈال دیں، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق ہی